دوسرے کے لیے کوئی دلیل ہے کہ یہ مجھ کو چاہے میری مشکل حل کر سکتا ہے، مجھے روزی دے رکھتا سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، ہر چیز وہ مجھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو دلیل لے کر آؤ۔ تو میرے بھائی، ہم ایک اللہ کے اکیلے خالص اللہ کے بندے بن جائیں تو اس زمین پر عدل آئے۔ جب تک اللہ کے خالص بندے نہیں ہوں گے کبھی بھی عدل نہیں آئے گا۔ کوئی بھی حکمران آئے، کوئی بھی آئے، ایک کے بعد ظلم، ایک کے بعد ظلم، یہ ہمارے اوپر ظلم چلتا رہے گا تاکہ ہمارا موت بھی آ جائے۔ تو ہم اس سے نجات صرف ایک چیز لا سکتی ہے، وہ اللہ کا جو وعدہ کیا ہے، جو کلمہ پڑھا ہے، اس کو سمجھیں۔ ہم سارا اپنا توجہ کلمے پر فوکس کریں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کریں کہ میرے نبی کی سنت کیا تھی۔ 23 سال جو سنت تھی میرے نبی کی، یہ کلمے کی تھی۔ اس سنت کو تو ہم بھول گئے جو 23 سال میرے نبی نے تکلیفیں اٹھائیں اس کلمے کے لیے، اس لا الہ الا اللہ کے لیے، اور کھڑے ہو کر کہنے لگا۔ لوگ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، پھر بھی کہتا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ اے انسانو لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب کے بھی حاکم بن جاؤ گے، عجم کے بھی، کیونکہ لا الہ یہ چیز ہے، اس میں اتنا اثر ہے، اتنا ہے کہ ہر چیز، ہر ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے گا، رشوت ختم ہو جائے گی اور سود ختم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا۔ صرف سرزمین پر بھی لا الہ الا اللہ ہوگا، اس سرزمین پر کبھی بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جس سرزمین پر لا الہ کا مطلب سمجھا جائے گا اس سرزمین پر رشوت نہیں ہوگی۔ جس سرزمین پر لا الہ الا اللہ کا مقصد سمجھا جائے گا اس سرزمین پر سود نہیں ہوگا۔ جس سرزمین پر لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا جائے گا اس سرزمین پر کوئی عیاشی نہیں ہوگی، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی زنا نہیں ہوگی، کوئی چوری نہیں ہوگی، صرف دین للہ الخالص، اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ لا الہ الا آ جائے گا، اللہ کا دین خالص ہو جائے گا، بھلی تو یہ کافر اور مشرک جلیں اور یہ جلتے جلتے مر جائیں گے، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کرتا رہے گا اور دین کو غالب کرے گا اپنے بندوں کے ہاتھوں۔ تو میرے دوستو، ہم دین کو سمجھیں، دین کیا ہے، اسلام کو سمجھیں، اسلام کیا ہے، ہم عبادت کو سمجھیں، عبادت کیا ہے، ہم اللہ کو سمجھیں، اللہ کیا ہے۔ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، جب تک ان کو ہم دنیا میں تو بڑے ہوشیار ہیں، ایک چیز میں تو دھوکہ کھائے، باہر شہر سے کوئی چیز لے کر آئے، کوئی مہنگی تو چیز لے کر آئے، ہر اپنے دندے میں پائی کا حساب کرتے ہیں، پیسے کا، اور جہنم اور جنت کا ہم ایسے دھوکے میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا تم جو چاہے گا کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو اور جنت میں جاؤ گے۔ میرے بھائی، یہ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، کیونکہ ہم نے سمجھا نہیں ہے نا۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہم کیسے کامیاب ہوں؟ حضرت عمر فرماتا ہے جب تک تم مکے والے مشرکوں کو نہیں سمجھو گے تو تم دین کو ایسے گرا دو۔ امام راضی فرماتا ہے جو کلمے کو نہیں سمجھتا ہے، ایک تو علم حاصل کر کے اللہ کی معرفت کے کنارے پر پہنچ گیا ہے، ایک بندوق کا ایسا، دوسرا جہالت میں جا کر جہنم کے گڑھے میں گر گیا۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دن بدن ہر چیز مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے حیائی دن بدن بڑھ رہی ہے، ناچ گانے دن بدن، ہمارا گانے کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ جب گانا چلتا ہے تو ہمارا رنگ
ناچتا ہے، ہمارے پورے عضو ناچتے ہیں، یعنی اتنے شیطان نے ہم نے گھیرا کر لیا کہ ہمیں اتنی شیطان سے دوستی ہو کر رہی ہے، کیونکہ شیطان تو اللہ کا مخالف ہے، اللہ کا دشمن ہے، وہ ہمارا اتنا دوست ہو گیا ہے، ہمارے رگ رگ میں بس گیا ہے کہ گانے کے بغیر ہماری زندگی بسر نہیں ہوتی۔ جب تک گانے نہیں سنتے نیند نہیں آتی ہے، اور کانوں پر بھی گانے رکھ کر سو جاتے ہیں، شیطان وہاں بھی ہمیں لولی دے کر سلاتا ہے کہ تیرا موت آ جائے تو جہنم میں میرے ساتھ چل، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تم ساروں کو لے کر جاؤں گا۔ تو دوستو وقت ہے یار سمجھے کہ لا الہ کی لاج رکھیں، اپنے نبی کی سنت کی لاج رکھیں اور کٹھے ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اللہ کا اکیلا مانیں، اللہ کے محبوب کی شریعت کو اکیلا مانیں، نہ اللہ کے محبوب کی شریعت میں ملاوٹ کریں، نہ اللہ کے حکم میں ملاوٹ کریں۔ دین اللہ کا خالص ہے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں دن تو دن آئے لیکن ذات بھی دن ہے، آنکھیں بند کر میرے دین پر چلو گے پھر بھی جنت میں پہنچ جاؤ۔ ایسا آسان دین ہے، سر اب محنت کرے۔ جو دنیا میں ہم محنت کرتے ہیں کبھی یہاں بھی سوچا ہے کہ وہ ہماری منزل وہ ہے، ہمارا اصلی گھر وہ ہے، ہماری زندگی وہاں گزارنا ہے، یہاں تو مہمان آئے ہیں۔ یہاں کتنا بے وقوف ہے ہم کہ وہ بے وقوف کتنا ہوگا جو مہمان بن کے جائے اور وہاں اس کو اپنی زندگی سمجھے۔ وہ یہی کہے گا میں اپنے بچوں میں جاؤں تو ہمارا گھر وہ آخرت ہے، یہاں تو مہمان۔ تو ہم آخرت کو سوچیں، دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی تباہی نے ہمیں گھیر لیا ہے۔